بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنا علما وعملا متقبلا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ، جیسا کہ ہمارا تسلسل چل رہا ہے، سورۃ الناس سے لے کر سورۃ البینہ تک ہم نے تفسیر کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہم سورۃ القدر کی تفسیر آج ہم پڑھیں گے، جو کہ سورہ نمبر 97 ہے، اور اس سورت میں قدر کا لفظ آیا ہے، پہلی آیت میں، دوسری آیت میں، تو اسی کی مناسبت سے یہاں پر سورہ کا نام القدر رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورہ مکی اور مدنی ہونے میں کیا ہے اختلاف ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ قدر جو ہوتا ہے، قدر کے معنی ہوتے ہیں قدر و منزلیت بھی، اور اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں، اور اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنے کے بھی ہیں، کیونکہ اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی لیے اس رات کو لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ اس کے معنی تنگی کے بھی ہے۔ اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور شب قدر یعنی تنگی کی رات، یا اس لیے یہ نام رکھا گیا ہے کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں کیا ہے، اس کی بڑی قدر ہے اور بڑا ثواب بھی ہے۔ اور اس کی جو اب شب قدر کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا یہ 27ویں تاخرات میں ہے یا پھر یہ کون سی رات میں ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات کون سی ہے، شب قدر کی رات ہے۔ تو ہم آگے انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے، آپ آخر تک میرے ساتھ رہیے۔ تو ہم پہلے اس کی تلاوت معنوں کے ساتھ کریں گے، پھر اس کے بعد تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر، اور اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، یعنی ہم نے سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ ہیں، اسے یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر، قدر کے معنی ہوتے ہیں قدر اور منزلیت۔ اب یہاں پر جو شب قدر کے معنی ہیں، اس کے معنی ہیں قدر و منزلیت والی رات۔ یہ وہ رات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی، اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا تھے، معتکف تھے، اعتکاف میں تھے، اور چونکہ اس رات کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس میں نزول قرآن کا آغاز بھی ہوا تھا، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کے نام سے نام دیا گیا ہے۔ اور دوسرا سورہ دخان میں کیا ہے، لیلۃ المبارکہ یعنی مبارک رات، مبارک شب کا بھی کیا ہے لیلۃ القدر کی جو فضیلت اور اس کی جو برکت ہے وہ اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی قرآن جو اترا تو اس کا جو سلسلہ تھا وہ کیا ہے لیلۃ القدر میں ہی ہوا۔ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو یہ رات کیا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی یہ ایک رات ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہ ہمیں واضح رکھنا چاہیے کہ لیلۃ القدر میں کیا ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا قرآن ایک ہی رات میں نازل ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، اس مبارک رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو سلسلہ ہے اتارنے کا وہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا۔
اور اسی رات کو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں قرآن کو نازل کیا۔ اب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کے لیے دنیا کے بجائے دن کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، رات کا انتخاب کیا۔ اب آپ دیکھیے رات کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت ہی سکون والا ٹائم ہوتا ہے، اطمینان والا ٹائم ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت کو نکالتا ہے تو بہت سکون سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرتا ہے نا، تو وہ ٹائم بہت سکون کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو رات کا آخری حصہ کیا ہے، اس میں انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو قرآن اور حدیث میں بھی کیا ہے کہ اس رات کے جو آخری حصے میں نماز اور دعا کی کیا ہے بہت ہی بڑی فضیلت بھی آئی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ قرآن کا نزول بھی لیلۃ القدر کے آخری حصے، یہ ہے کہ قرآن کا جو نزول ہے وہ لیلۃ القدر کے آخری حصے میں ہوا، کیونکہ یہ سکون کا ٹائم، اطمینان کا ٹائم تھا، ہے نا، تو وہ بھی ہے یہاں پر۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم ہے، تو یہ جو اس کی عظمت کو اور اس کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جب کبھی ہم کوئی اپنی بات کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، ہم اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو ہماری وہ بات کی اہمیت کا پتہ چلے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اسی اہمیت کو اور اسی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوالیہ انداز میں بیان کیا ہے کہ اس بات کی طرف بھی کہ اس رات کا جو معاملہ ہے یہ کیا ہے، ایک تو غیب کی طرف ہے، اور یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں زیادہ تفصیلات میں جانے کی کیا ہے ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ حدیث میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا جو حکم دیا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، اسی پر ہمیں اکتفا کرنا ہے، اسی پر ہم کو مان کر خاموش رہنا ہے۔ یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسری آیت میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو جتانے کے لیے بتایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ رات کیا ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ رات اپنے اس شرف کی بنا پر کہ انسان کو ہدایت سے نوازے جانے کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں حکیمانہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور نزول قرآن کے سلسلے کی جو ابتدا ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، اور دوسری 1000 راتوں یعنی بلکہ 1000 مہینوں پر بھی کیا ہے یہ رات بھاری ہے، کیونکہ اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اسی سال کیا ہے قرآن کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ رات کیا ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس رات میں کیا ہے اپنی برکتوں کے خزانے تو اس وقت کھول دیے تھے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کیا ہے غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی بار جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام جب اس رات نازل ہوئے تو ہم کو معلوم ہے کہ وہ رات کون سی رات تھی، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا کہ اس رات کیا ہے سارے فرشتے کیا ہے نبی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام کیا تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کیسے آئے تھے، انسان کی شکل میں، لیکن ان کے جو دوسرے فرشتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس رات میں جب قرآن کو نازل کیا تو وہاں پر کیا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سارے فرشتوں کو بھی بھیجے تھے، اور وہ وقت کیا تھا، لیلۃ القدر کی وہ رات کا وقت تھا۔ اس کے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید پر شب قدر میں عبادت کی تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کتاب الصلاۃ اور تراویح کی
تراویح سے لیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پورے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس رات عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب دیکھیے جس طرح بارش کا موسم ہوتا ہے، بارش کا موسم کیا ہے، جو کاشتکار کرنے والے، فصل اگانے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جو بارش کا موسم ہوتا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جو محبت، اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے کیا ہے، یہ وقت بہت ہی زیادہ سازگار ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے اور پھر رمضان کا مہینہ ہے، یوم عرفات کا دن، یعنی یہ کیا ہے، ان کی اہمیت ہے دنوں پر، مہینوں پر، سالوں پر۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا ہے، یہ جو رات ہے اس کی اہمیت ہے۔ حدیث میں اسے رمضان کے حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آخری 10 راتوں میں تلاش کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس کے بارے میں ایک بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ التراویح میں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحور لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ طاق راتوں سے مراد کیا ہے، رمضان کی جو 21، 23، 25 اور 27 اور 29 طاق رات ہے یہ۔ تب یہاں پر کیا ہے، ہم صرف 27 کے چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 27ویں طاق رات تھی۔ 27ویں طاق رات تو تھی، وہ ہوگی وہ، لیکن وہ ایک گمان تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ تم آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ 27ویں طاق رات ہو، لیکن ہمارے دور میں وہ کبھی 21 میں بھی آئی، 30 میں بھی، 23 میں بھی آئے اور 25 میں بھی کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہو سکے تو پورے 10 دن کو ہم عبادت، یا 10 راتوں کو ہم عبادت کرنا ہے، نہیں تو کم سے کم اس کی جو طاق راتیں ہیں اس کو ہم اس میں کیا کرنا ہے، عبادتیں کرنا ہے، تاکہ ہم سے وہ جو قیمتی رات ہے وہ مس نہ ہو۔ اور یہ کیا ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ایک حصے میں رات ہوتی ہے، دوسرے حصے میں کیا ہے، دن ہوتا ہے، تو یہ ہم کو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ تم کو رات میں عبادت کرنا ہے اور جو کام دن میں کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو جو بھی مقامی وقت ہوتا ہے ہمارا، جو بھی مقامی سال، مقامی دن، مقامی تاریخ جو ہوتی ہے، اسی کے حساب سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اپنے مقامی وقت کے حساب سے ان راتوں کو دیکھنا ہے، نہ کہ مکہ کے حساب سے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے اذن سے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ یعنی یہاں پر فرشتے اور روح کا مطلب یہاں پر جبرائیل علیہ السلام ہے کہ اس رات کیا ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ کیا ہے، دنیا میں آتے ہیں، اور آ کر وہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں بہت سارے۔ اسی لیے اسے تنگی کی بھی رات کہا گیا ہے، کیونکہ اس وقت بہت سارے فرشتے اس دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق وہ ہماری تقدیروں میں ہمارے فیصلے لے کر وہ نازل ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو آیت میں تنزلو یعنی اترتے ہیں کا جو مطلب یہاں پر ہے کہ جب وہ آ جاتے ہیں تو کیا ہے، اللہ اس وقت کی تصویر یہاں پر سامنے بھی آتی ہے ہمارے سامنے کہ فرشتے کیا ہے، کلام الہی کو لے کر نازل ہو رہے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ جس طرح کسی بادشاہ کے سپاہی کیا ہے، شاہی فرمان کو لے کر کسی مہم پر جاتے ہیں یا پھر کسی کام کے لیے دوڑتے ہیں، تو اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام کیا ہے، فرشتوں کے فوج کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان لے کر نازل ہوئے تھے، اور اسی شان سے نازل ہوئے تھے کہ گویا روحانی عالم میں یہ کیا ہے، جشن قرآن کی شب تھی، یعنی وہ رات تھی یہ۔ اور یہ ہے کہ
ہم آگے انشاءاللہ سورۃ العلق میں بھی پڑھیں گے کہ وہ کیا اللہ حکم لے کر آئے تھے، تو یہاں پر میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ اس کے بعد ہی وہ سورہ آ رہا ہے۔ تو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام اس رات آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کیا ہے، فرشتوں کو دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا، جس کو جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے انسانی شکل میں دیکھا، لیکن دوسرے فرشتوں کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے اذن سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ کیا ہے، دنیا میں اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سراپا سلامتی ہے وہ شب طلوع فجر تک۔ یعنی اب یہ رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ رات کیا ہے، سراسر سلامتی والی رات ہے۔ یہ کیا ہے، پورا فجر تک یہ رات رہتی ہے۔ یعنی یہ رات اب سمجھیے آپ ہمارے مغرب کی اذان جب ہوتی ہے، مغرب کے وقت سے لے کر فجر کی نماز کے ختم ہونے تک کہ یہ وقت ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ رات اگر ہم پا لیں اور یہ رات اگر ہم عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، پھر ہم سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور یہ رات کا ہمیں پورا اجر بھی ملتا ہے۔ تو یہ رات بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور شب قدر کیا ہے، پوری سلامتی والی رات ہے یہ۔ اس میں جو قرآن نازل ہوا وہ بھی سلامتی والی کتاب تھی، اور جو نبی کو نبی بنایا گیا وہ بھی سلامتی لے کر آئے تھے، اور جو پیغام اس دنیا میں آیا وہ بھی کیا ہے، سلامتی والا ہی تھا۔ اور یہ زندگی کو کیا ہے، آخرت میں انہیں ابدی سلامتی بھی نصیب ہوگی جو اس رات کو پالیں گے، کیونکہ جب ہم اتنی ساری عبادت کریں گے، سوچیے آپ ہزاروں سال سے بہتر جب ہم عبادتیں کریں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں کتنا اجر لکھا جائے گا۔ تو اسی لیے یہ ہے کہ ہمیں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، خوش فہمی میں رہ کر اپنے آپ کو کیا ہے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ 10 دنوں کی راتوں میں ہم عبادت کریں، اور جب تاخراتیں آئیں تو زیادہ سے زیادہ ہم عبادتیں کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مغفرت کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے، اور اپنے آخرت کے لیے اور جنت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ہم بہت ساری دعائیں ہم اس وقت کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اگر ہم بور ہو رہے ہیں تو پھر ہم تھوڑی سی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بہرحال ہماری رات کو کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنا ہے۔ اب عبادت کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ صرف نمازوں میں رہیں، بلکہ آپ نماز بھی پڑھیں، یعنی تراویح تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اگر بیچ بیچ میں نفل نمازیں پڑھیں، تھوڑا تلاوت کریں، تھوڑے دین کی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد کے وقت عبادت کریں، اور وہ کریں، مطلب جو بھی ہم چاہے کر سکتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائیں، اور ہر سال ہماری زندگی کے جتنے بھی باقی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اب تک ہم جو مس کر چکے ہیں وہ ہمارے لیے معاف کر دے، اور ہمیں بھی وہ پورا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی گزارنے والے بنائیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نافذ کیے ہیں اس کو ہمیں قبول کرنے اور اس کو عمل کرنے والے بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سورہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ سورے کے ساتھ ملیں گے۔ آپ اسی ترتیل کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے، اور بیچ میں ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ٹاپکس بھی لوں، تو اگر آپ کو میری ویڈیو سننا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ میری ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔